عزیز طلباء، آج ہم سناب کی مشق کریں گے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف۔ یاد رکھیں، ہر کسی کو اپنی تعریف پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہان میں جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا، دنیا بنائی، ہر چیز کو اللہ پاک نے تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ چلے پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ عزیز طلباء، یہ ہے ثنا۔ اس کے بعد تعوذ ہے اور تسمیہ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی۔ لیکن انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ہم کل پڑھیں گے، کل سمجھیں گے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ثنا کو سمجھے۔ ثنا کیا ہے؟ ثنا کا معنی جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ ثنا کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ یعنی آپ نماز کے شروع میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، کہ ہے اللہ تو پاک ہے۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کجی سے، کمی سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین مکمل ہے، اکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، لہذا سبحانک اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پاک۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یعنی اللہ رب العالمین برکت ہے، اس کا نام عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اللہ رب العالمین کی بزرگی کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بزرگ و برتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ولا الہ غیرک، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس ثنا میں آپ نے کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو جس کی عبادت کی جائے اس کی سب سے پہلے کیا آپ کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف۔ تو عزیز طلباء، اس ثنا میں اللہ رب العالمین کے پاک ہونے کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کا ذکر ہے، اس کے نام کے بابرکت ہونے کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی بزرگی کے بلند و برتر ہونے کا اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور ولا الہ غیرک، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اسی طرح کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن آپ کو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی آپ نے، تکبیر تحریمہ، جس طرح آپ کی اقامت ہوتی ہے جماعت ہونے کے لیے، پہلے اقامت کہتے ہیں، اس کے بعد جب امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ تکبیر تحریمہ۔ بیٹے کیا نام ہے؟ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو آپ تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ثنا۔ تو اس ثنا میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ
ताला की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह ताला की हाँ अल्लाह की हमद बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। ये तारीफ बयान करने के बाद फिर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी कोई सूरत मिलाते हैं और बाकी सारी नमाज आप मुकम्मल करते हैं। तो याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन को तारीफ बहुत पसंद है और हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करना चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप नमाज के साथ साथ उसका मफहूम भी समझेंगे कि हम नमाज पढ़े तो हम क्या पढ़ रहे हैं। यानी शुरू में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं और पूरी तवज्जो के साथ आप नमाज पढ़ें कि या अल्लाह तू पाक है, तेरा नाम बहुत बुलंद व बरतर है, या अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, याद रखें। ये जो हम पढ़ते हैं ना कलमा तैयबा या कलमा शहादत, उसमें हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। इस बात की हम कलमा तैयबा में क्या देते हैं, गवाही देते हैं, कलमा शहादत में गवाही देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या बयान करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, अल्लाह की हम्दो सना। तो नमाज अल्लाह का जिक्र है, याद रखें। नमाज मुसलमानों पर एक दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है, तो नमाज में तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप करते हैं। सबसे पहले तारीफ से ही उसका आगाज़ होता है। तो इंशाअल्लाह ये मेरा नाज़रीन किराम शागिर्द है, बड़ा लाडला सा समर, इसे मैं अपने पास बिठाता हूँ। इसे अपने पास बिठाने की वजह यह है कि ये बहुत समझदार है, बहुत लायक है, ये सबक सही याद करता है, गलतियाँ नहीं करता, हर बात मानता है, ताबेदार बच्चा है। और आप ये बात सुनकर खुश होंगे कि माशाल्लाह कुरान पाक के 16 जो कुरान पाक है 16 लाइनों वाला, उसके ये 6 सफ़ात, 8 सफ़ात, 10 सफ़ात तक हर रोज़ सुनाता है। बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अच्छे शागिर्द हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी की तरह मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और कुरान पाक की तालीम में बहुत ज़्यादा शौक़ रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को भी कामयाब करे और तमाम बच्चे जो यहाँ पर हाज़िर होते हैं कुरान पाक की तालीम के लिए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।